اس سلسلے میں ایک وہ واقعہ مجھ کو ہمیشہ یاد آتا ہے جب امام دار الہجرہ، جن کے بارے میں بعض روایات کے مطابق علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس روایت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، وہ روایت غالباً ترمذی کی صحیح روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کا علم مدینہ کی طرف ایسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر کے سمو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سمٹ کر کے اپنے وجود کو اسی کے اندر گم کر دیتا ہے۔ ویسے ہی ایک دن مدینہ کی جانب علم شریعت ایسے ہی سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد غالباً امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عہد مبارک ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی تالیف سے پہلے کے دور میں مدینہ کے امام رہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کو امام دار الہجرہ یعنی امام مدینہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا مقام اور جن کی اہمیت اس دور کے افراد سے سمجھی جائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب موطا امام مالک یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تالیف سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے مقام پر فائز تھی، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے اہم مقام امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب موطا کو حاصل تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ان کا عہد مبارک مراد ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ ایک وفد اور ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس آتا ہے اور ان سے 40 یا 42 سوالات کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے، اور اس کے بعد دور گزر جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا، مرض الموت میں مبتلا تھے، زار و قطار رو رہے ہیں اور زار و قطار ان کے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کے شاگردوں نے ان سے دریافت کیا کہ امام محترم آپ کی تو ساری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری ہے، آپ کی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی مبارک احادیث کو بیان کرنے، لوگوں کے سامنے اس کی شرح اور تفسیر بیان کرنے میں گزری ہے، آپ اتنا بلک کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ واقعہ ایسا ہے کہ میرے پاس چند افراد آئے تھے، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، ان سوالات میں سے 36 سوالات کے بارے میں نے جواب دیا کہ مجھ کو اس کا جواب نہیں معلوم، لا ادری کہا، میں علم اس کا نہیں رکھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ میں نے 4 یا 6 سوالات کا جواب دے دیا، چند سوالوں کا جواب دیا اور اکثر سوالوں کے جواب سے معذرت کر لی، تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے پچھتا رہا ہوں کہ کاش ان 4 سوالات کے جواب بھی میں نہ دیتا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ کو پکڑ لے کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا، جواب تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ احساس ذمہ داری تھی، یہ وہ حساسیت تھی، وہ سینسٹیوٹی تھی جس کی بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا عظیم مقام رکھنے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور دنیا کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی جس کی بنیاد پر اگر آج ہم سوالوں کا جواب دیتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا جائے، باز پرس کی جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس سے پوچھ لیا جائے گا، جس سے سوال کر لیا جائے گا، یعذب، اس کو عذاب دیا جانا یقینی ہے۔